اللہ تعالیٰ نے اگر سود کو اعلان جنگ قرار دیا ہے تو اس میں کلاسیفیکیشن نہیں کی کہ یہ سود آپ نے نان مسلم سے لیا ہے مسلمان سے لیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سود لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے تو یہ فرق نہیں بیان کیا کہ آپ نے یہ غیر مسلم کنٹری میں سود لیا ہے یا مسلمان کنٹری میں سود لیا ہے۔ اسی طرح ایک ایک سود کے درہم پر جو وعیدیں فرمائی گئی ہیں ان میں یہ کوئی ڈفرینشیشن ہمیں نہیں ملتی کہ بھائی یہ درہم آپ نے اس کا سورس کیا تھا، اس کی کاؤنٹر پارٹی کیا تھی، اس کا بینیفیشری کیا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ فرق نہیں بیان کیا۔ اگر ہم ان قرآن و حدیث کی نصوص کو دیکھیں تو ہمیں بہت کلیئر معلوم ہوتی ہے کہ سود جو ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس آپ کہیں بھی کریں، مسلمان ملک میں کریں، غیر مسلم ملک میں کریں، یا آپ مسلمان کے ساتھ کریں، غیر مسلم کے ساتھ کریں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے آپ دوسرے گناہوں کو دیکھ لیں، اعوذ باللہ کو شراب پیتا ہے یا بدکاری کا عمل کرتا ہے تو وہ ڈزنٹ میٹر کہ وہ اس کو دینے والا مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا، اس نے غیر مسلم ملک میں یہ کام کیا، کبھی بھی یہ سوال نہیں اٹھتا کہ بھائی ہم نان مسلم کنٹری میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں تو جائز ہے ناجائز ہے، یہ سوال نہیں اٹھتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے تمام ادوار کے تمام فقہاء کرام کی اکثریت اس پر متفق رہی کہ بھائی سود ہر حال میں ہر کسی کے ساتھ ہر جگہ پہ ناجائز